بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صرف میر کی تمارین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم آج سے تمارین کرنے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب اس سے استفادہ کریں گے۔ پہلا سوال ہم نے یہاں پہ لکھا ہے کہ عربی کے کلمات کی اقسام بیان کریں۔ تو عربی کی کلمات کی اقسام 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ میں مختصر جوابات لکھوں گی بس تاکہ جواب ہو جائے اور کچھ سمجھ میں آ جائے۔ 3 ہے، کون کون سے؟ سب سے پہلے ہوتا ہے اسم، اس کے بعد ہوتا ہے فعل، اور اس کے بعد ہوتا ہے حرف۔ اب ہم ان تینوں کی ایک ایک مثال دیکھ لیں گے۔ اسم کیا ہے؟ کوئی بھی نام، کسی بھی چیز کا نام ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں جبل، پہاڑ، یہ اسم ہے۔ اس کے بعد ہم فعل لیں گے۔ فعل کیا ہے؟ جیسے خرجا، وہ نکلا۔ اور اس کے بعد ہم لے لیں گے حرف کی ایک مثال۔ تو حرف ہے جیسے من، جیسے اعلی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تصریف کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی اس کے یعنی لغت میں آپ تصریف کے معنی دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا پھیرنا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ اس کے اصطلاحی معنی دیکھیں گے تو علم صرف میں اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ لفظ کو یا کلمے کو کہہ دیں، کلمے کو مختلف صیغوں میں بدل کر، صیغوں یعنی شکلوں میں بدل کر، ان سے نئے معنی حاصل کرنے کو تصریف کہتے ہیں۔ تصریف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، حرف میں تصریف ہو سکتی ہے؟ تو ہم کہیں گے جی نہیں، کیونکہ حرف میں تصریف ممکن نہیں ہے، کیونکہ ممکن نہیں۔ اگلا سوال ہے، سب سے زیادہ تصریف کس میں ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ تصریف ہوتی ہے فعل میں، ٹھیک ہے۔ جملے کو آپ خود مکمل کر لیں گے کہ سب سے زیادہ تصریف فعل میں ہوتی ہے۔ اگلا سوال دیکھیں گے، ماضی معلوم اور مضارع کی گردان کرنی ہے۔ 3 ہمارے پاس موجود ہیں، نصرہ، علمہ، منع، یعنی یہ پہلے صیغے بنے ہوئے، میں اس کو مصدر نہیں کہوں گی کیونکہ یہ پہلا صیغہ بنا ہوا ہے۔ نصرہ، علمہ، منع۔ نصرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے مدد کی، علمہ اس نے جانا، منع اس نے منع کیا۔ ہم اس کی گردان بنا لیں گے نصرہ کے بعد۔ اب اس کے اعراب تو بالکل یہی رہیں گے، جہاں پہ اعراب چینج ہوگا وہاں پہ میں اعراب لگا دوں گی، ورنہ میں باقی سارے اعراب نہیں لگا رہی۔ نصرہ، نصرو، اب میں اعراب لگاؤں گی کیونکہ آئے گا نصرت، ٹھیک ہے، نصرت۔ اب نصرتا، اب نصرنا، اب نصرتا، نصرتما، نصرتم، ٹھیک ہے۔ اب نصرتی، نصرتما، نصرتن، یہ پہلے ہم گردان کر چکے ہیں ساری۔ نصرتو، نصرنا، پہلی گردان ہو گئی۔ اس کے بعد ہم بنائیں گے علمہ۔ علمہ میں یہ جو اس کا لام الفعل ہے یہ مکسور ہے، پوری گردان میں مکسور ہی رہے گا، چینج نہیں ہوگا۔ علمہ، الف لگا کے، علمہ، علمو، علمت، علمتا، علمنا، علمتا، علمتما، علمتم، علمتی، علمتما، علمتن، علمتو، علمنا، پوری ہو گئی۔ منع، منع، منعو، منعت، منعتا، منعنا، منعتا،
منعتما، منعتم، منعتی، منعتما، منعتن، منعتو، منعنا۔ اب ہم ان سب کے مضارع بنا لیں گے۔ نصرہ سے کیا بنتا ہے؟ ینصرو، ینصرو۔ بس میں نے پہلے پہ اعراب لگا دیے، اب آگے جا کے اعراب نہیں لگاؤں گی، سب میں ایک جیسا ہی رہے گا۔ ینصرو یعنی جب ہم نے عین الفعل کو ایک بار مضموم کر دیا تو ساری گردان میں مضموم ہی رہے گا، چینج نہیں ہوگا۔ ینصرو، ینصرانی، ینصرون، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، تنصرو، تنصرانی، تنصرون۔ ٹھیک ہے، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا۔ آخری بنتی ہے متکلم کی انصرو، ننصرو۔ ننصرو، ٹھیک ہے۔ بناتے ہیں علمہ کی۔ علمہ کی بنے گی یا علمو، یعنی لام الفعل، یہ جو عین الفعل ہے ہم اس کو زبر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے سارے میں ایسے ہی رہے گا، علمہ، یعلمو، اور لام الفعل تو ہمیشہ مضموم ہوتا ہے مضارع میں۔ یعلمو، یعلمانی، یعلمون، تعلمو، تعلمانی، یعلمنا، تعلمو، تعلمانی، تعلمون، تعلمین، تعلمانی، تعلمنا، اور اب یہ اعلمو اور نعلمو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے منع، منع یمنعو، یمنعو، یمنعانی، یمنعون، تمنعو، تمنعانی، یمنعنا، تمنعو، تمنعونی، تمنعون، تمنعین، تمنعانی، تمنعنا، اور یہ امنعو، نمنعو، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پہلے سبق کی سارے سوالات مکمل ہوئے، گردان بھی ساری مکمل ہو گئی۔ اب ہم دوسرے درس کے سوالات کو دیکھیں گے۔ کے سوالات لکھ لیے اپنے پاس۔ اسم کی بنائیں، اسم کی بنائیں کتنی ہے؟ اسم کی بنائیں 3 ہے، 3 ہے۔ کون کون سی ہے؟ ثلاثی ہے، ثلاثی بھی کہتے ہیں، رباعی ہے اور خماسی ہے۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 ہیں، یعنی اس کی بھی مجرد اور مزید فی، اس کی بھی 2 مجرد اور مزید فی، اور اس کی بھی 2 مجرد اور مزید فی، ٹھیک ہے۔ فعل کی بنائیں کتنی ہے؟ فعل کی 2 بنائیں ہیں، دو بنائیں ہیں، کیونکہ اس میں خماسی نہیں ہوتا، اس میں صرف ثلاثی ہے اور رباعی ہے، اور پھر ان کی بھی 2 ہیں، مجرد اور مزید فی، اس طرح سے اس کی بھی 2
مجرد اور مزیدن فی. یہ تو بہت ہی آسان سوال تھا. اس کے بعد ہے مجرد اور مزیدن فی کی تعریف بیان کریں. مجرد جس کے مادے میں اصلی حروف موجود ہوں. مادے میں صرف اصلی حروف ہوں اور کچھ بھی اضافی نہ ہو. اور کچھ بھی اضافی نہ ہو. اور مزیدن فی کیا آتا ہے؟ مزیدن فی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اصلی حروف کے علاوہ بھی کچھ اضافہ ہو. اصلی حروف کے علاوہ بھی کچھ اضافہ ہو. ٹھیک ہے، میں تیز تیز لکھ رہی ہوں تاکہ آپ کا ٹائم کم سے کم ضائع ہو. اب ہم اگلا سوال دیکھیں گے. کلمات کی پہچان کرنی ہے، یعنی ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو کلمات لکھے ہیں یہ ثلاثی ہیں، رباعی ہیں یا خماسی ہیں. جب بھی ہم کسی فعل کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کے ماضی سے اس کو پہچانتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اب یہ لکھا ہے ضارب، ٹھیک ہے، یہ اس میں فاعل بنا ہوا ہے کس سے؟ ضربا سے. ہم جانتے ہیں کہ اس کا ماضی ضربا ہے، ضربا یضربو، اور اس میں فاعل بنا ضارب، پھر اس میں مفعول بنا مضروب. ٹھیک ہے، تو ہم فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ مجرد ہے کیونکہ اس کا ماضی مجرد ہے، تو یہ بھی مجرد ثلاثی ہے. منصور، منصور کس سے بنا ہوا ہے؟ نصرہ سے اس میں مفعول بنا ہوا ہے، تو چونکہ اس کا ماضی، اب یہ ہے جو ہمارے پاس فعل لکھے ہوئے ہیں نا، تو ہم فعل کی پہچان کے لیے اس کے ماضی کو دیکھیں گے. منصور کا کیونکہ ماضی نصرہ ہے تو ہم فوراً ہی اس کو کہہ دیں گے کہ یہ مجرد ہے. اچھا، یہاں پہ آپ کو ثلاثی یہ مجرد بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اور صرف یہاں پہ لکھیں کہ یہ ثلاثی ہے، کیونکہ انہوں نے ہم سے یہ پوچھا ہی نہیں کہ یہ مزید فی ہے یا مجرد، تو صرف یہ بتائیں کہ ثلاثی ہے. کریم، کریم کس سے بنا ہوا ہے؟ کریم فعیل کے وزن پہ ہے، کرما یکرمو سے بنا ہوا ہے، تو یہ بھی ثلاثی ہے کیونکہ اس کا ماضی ثلاثی ہے. اس کے بعد ہے تزلزلہ. تزلزلہ رباعی مزید فی کا ہے. زلزلہ فعللہ کے وزن پہ ہوتا ہے، اور جب بھی اس کے آغاز میں یہ حرف تا آ جائے تو یہ مزید فی میں چلا جاتا ہے. لیکن یہاں ہم سے مجرد اور مزید فی کے بارے میں نہیں پوچھا گیا ہے، صرف ثلاثی، رباعی اور خماسی کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو ہم لکھ دیں گے فقط کہ یہ رباعی کا ہے. اس کے بعد جحمرشن، یہ خماسی کا ہے، اور خماسی چونکہ فعل میں نہیں ہوتا، صرف اسم میں ہوتا ہے، اور اسم میں اس کے حروف ہی اس کی پہچان ہوتے ہیں. یہاں پر جحمرشن میں 1 2 3 4 5 حرف یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ خماسی کا ہے. اخشعرہ، اخشعرہ بھی رباعی مزید فی کا ہے، لیکن ہم صرف یہاں پر رباعی لکھ دیں گے اور مجرد اور مزید فی کا اختصاص نہیں کریں گے. تدحرجہ، تدحرجہ بھی اصل میں دحرجہ ہے اور یہ بھی رباعی کا ہے. حرف تا بتا رہا ہے کہ یہ رباعی مزید فی میں جائے گا، لیکن ہم فقط یہاں پہ رباعی لکھ دیں گے. اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ درج ذیل کلمات مجرد ہے یا مزید فی. دیکھیں یہاں پر پوچھا گیا ہے کہ مجرد اور مزید فی کا بھی اختصاص کرنا ہے. تصرفہ، تصرفہ باب مزید فی میں جائے گا اور یہ ثلاثی مزید فی کا بنا ہوا ہے. اس کا اصل ہے تفاعلہ، یعنی اس کا جو عین الفعل ہے وہ مشدد ہوتا ہے. یضربو، یضربو ہم فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ مجرد ہے کیونکہ مضارع کا صیغہ بنا ہوا ہے ضربا سے. قتال، قتال فعال کے وزن پہ ہے اور یہ جائے گا ثلاثی مزید فیہ میں. شریف، شریف فعیل کے وزن پہ بنا ہوا ہے اور یہ باب کرما اکرمو سے اس میں فاعل بنتا ہے اسی وزن پہ، فعیل کی وزن پہ، جیسے کریم، رحیم وغیرہ. تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے. یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں تاکہ یاد رہے، یہ فعیل کے وزن پہ بنا ہوا ہے، متعدی بنتا ہے اس میں فاعل باب کرما یکرمو سے. نصرنا، نصرنا بنا ہوا ہے جمع کا صیغہ، جمع متکلم کا، اور ماضی کی گردان سے ہے، اس کی اصل ہے نصرہ، اور ہم فعل میں اس کی اصل دیکھتے ہیں تو ہم فوراً کہہ دیں گے کہ یہ ثلاثی مجرد کا ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے درج ذیل عبارت میں فعل مجرد اور مزید فی بتائیں. عبارت ہے نہج البلاغہ کی، لو احبنی جبل لتحافت. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرے گا تو ریزہ ریزہ ہو جائے گا. لو جو ہے
یہ تو شرطیہ ہے یعنی اگر کے معنی میں آتا ہے، تو ہم اس کی پہچان تو نہیں کریں گے. احبنی، احبنی کو دیکھیں گے، اس کی اصل ہے حبابا. اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں گے تاکہ اس کو سولف کرنے میں آسانی ہو جائے. حبابا ہے، اور جب بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، پچھلی ویڈیو میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ جب بھی دو حروف کی تکرار آ جاتی ہے کسی مادے میں تو ہم اس کو بناتے ہیں، مضاعف کہتے ہیں، اور اس کو غیر صحیح کے فارمولے پر بناتے ہیں. غیر صحیح میں نے اس کی 3 شرائط بیان کی تھیں کہ وہ مادہ جس کے اندر حروف علت موجود ہوں، یا پھر حمزہ ہو، یا پھر اللہ جو حرف ہے اس کی تکرار ہو، تو اس کو ہم غیر صحیح کہتے ہیں. اور اس کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے. جیسے یہاں پر 2 جو ہیں حروف ہیں، یعنی ایک حرف کی تکرار ہے با اور با، تو ہم اس میں کیا تبدیلی کریں گے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں. ہم نے پہلے محموز کا قاعدہ پڑھا تھا کہ محموز جب حمزہ آ جاتا ہے مادے میں، ٹھیک ہے، اور یہ مضاعف ہے جب مادے میں 2 حرف ایک جیسے آ جائیں، یعنی ایک حرف کی تکرار ہو جائے، تو ہم اس کو باب افعال میں لے کے جاتے ہیں. باب افعال ثلاثی مزید فی کا باب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی صیغے ماضی مضارع کے کیسے بنتے ہیں؟ افعلا یفعلو، افعلا یفعلو. ہم پہلے حبابا کو افعلا کے وزن میں ڈھال لیں گے، حمزہ لگائیں گے جو اس کے افعلا کے پیٹرن میں شامل ہے، اور اس کے اوپر زبر ہوگا. اس کے بعد یہ فاعل فعل ہا، اور یہاں پر جزم ہے تو یہاں پر بھی ہم جزم لگا دیں گے. عین الفعل با، با پہ زبر ہے تو ہم یہاں پہ بھی زبر لگا دیں گے. اور لام الفعل پھر سے با، لام الفعل پہ زبر ہے تو یہاں پر بھی زبر لگا دیں گے. یہ بن گیا احبابا. جب بھی 2 حرف ایک جیسے آ گئے، یعنی حرف کی تکرار ہو گئی، تو ایک کو دوسرے میں داخل کرنا ہے، یعنی با کو با میں داخل کرنا ہے. کسی کو کسی حرف میں داخل کرنے کا اصول یہ ہے کہ پہلے والا ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو، تبھی داخل ہو سکتا ہے، بصورت دیگر داخل نہیں ہو سکتا. اس قاعدے کو لکھ لیں، یہ قاعدہ کام آئے گا. حرف کو حرف میں داخل کرنے کے لیے، یعنی ادغام کرنے کے لیے، پہلے حرف کا ساکن ہونا اور دوسرے کا متحرک ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، جبکہ یہاں پر دونوں متحرک ہیں، با با. میں اس کو پیچھے لکھ لیتی ہوں، یہاں پہ صفحہ ختم ہو گیا ہے. احبابا، ہمیں اس کو اس پہ داخل کرنا ہے، تو ہم اس کے اعراب کو تبدیل کریں گے. ایک بار پھر سے لکھ لیں. یہاں پہ جو ہا ہے وہ ساکن ہے اور با زبر کے ساتھ ہے، ہم ان دونوں کو بدل دیں گے. یعنی اس با کا زبر ہا کو دے دیں اور ہا کا سکون با کو دے دیں، اور اس کے بعد یہ اس با پہ زبر ہی رہے گا. یہ بن گیا احبا. ٹھیک ہے، اب ہم کیا کریں گے کہ اس با کو اس با میں داخل کر دیں گے اور اس کے اوپر ایک شد لگا دیں گے. احبا. بس یہ احبا ہمیں اصل اس کا مل گیا، اور اس احبا سے ہی یہاں پر احبنی بنا ہوا ہے. احبنی میں یہ جو یا ہے یہ یا متکلم ہے، یعنی اس کو مولا مفعول بنا رہے ہیں، اپنی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ مجھ سے محبت. احبنی، لو احبنی، اگر کوئی مجھ سے محبت کرے گا. پھر اس کے بعد ہے جبلون. جبلون جو ہے وہ آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ اس میں مادے کے 3 اصلی حروف ہیں، اور جبل پہاڑ یعنی نام ہے، تو یہ اس میں مجرد ثلاثی ہے. ٹھیک ہے، جبلون. اچھا، پہلے اس کی مثال دیکھ لیں کہ احبا کیا ہوا. سب سے پہلے ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں، ایک ایک کر کے سارے لکھتے رہیں گے، سمجھتے بھی رہیں گے. احبا کیا ہوا، مزید فی، کس میں سے؟ سلاسی میں سے، یعنی سلاسی مزید فی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جبلون کیا ہوا، اس میں سلاسی مجرد. پھر اس کے بعد آ گیا لا تحافت. یہ تحافت ہے، اور تحافت جو ہے ثلاثی مزید الفی کا ایک باب ہے، تفاعلن اس سے ہے. اس کا پہلا صیغہ بنتا ہے تفاعلا یا تفاعلو. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پہ فوراً کہہ دیں گے کہ یہ ثلاثی مزید فی کا ہے.
यहाँ पे हमारी ये तमरीन तमाम हुई। इंशाल्लाह दूसरी तमरीन के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।